فوج کے ادارے نے پہلی دفعہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے اپنے ایک سینئر آفیسر کو اور ISI کے سابق سربراہ کو 15 مہینے کے لمبے عرصے میں مقدمہ چلا کے ان کے اوپر ان کو سزا سنائی ہے۔ ابھی اور بھی مسائل ہیں، چارجز ہیں جن کے اوپر قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی اور اس میں زیادہ دیر جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ ذرا پلیز یہ کیمرے کے پیچھے حضرات جو ہیں وہ گفتگو بند کر دیں تو میں ممنون ہوں گا۔ مولوی صاحب مہربانی کرو۔ یہ سلسلہ جو ہے، یہ عمران خان کا پروجیکٹ جو ہے آج سے تقریباً 10 سال 12 سال قبل نہایت زور شور کے ساتھ سٹارٹ کیا گیا۔ لاہور میں جو پہلا جلسہ ہوا اس کی ارینجمنٹ بھی جو ہے نادیدہ ہاتھوں نے کی ہوئی تھی۔ میاں نواز شریف اقتدار میں آئے، باوجود اس بات کے کہ اس اقتدار کے 4 سالہ دور میں پاکستان نے جس طرح ترقی کی وہ بے مثال رہی، لیکن ایک سازش کے تحت ان کو کسی عدالتی کارروائی جو قانون کے مطابق جو ہے کسی کو میسر ہوتی ہے اسے گزارے بغیر سپریم کورٹ میں کیس چلا کے ان کو من گھڑت چارجز کے اوپر جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ اس کے بعد ان کو 10 سال قید بھی سنائی گئی۔ اس سارے پروجیکٹ عمران خان کو لانے کے پیچھے پہلے اور بھی شخصیات جو ہیں کام کرتی رہیں، لیکن جب یہ اس پہ مکمل عمل درآمد شروع ہوا، میاں نواز شریف کو ہٹانا، ان کے پر مقدمے چلانا، ان کے اوپر مختلف من گھڑت الزامات لگانا، اور عمران خان کو برسر اقتدار لانا، اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد جو ہے وہ جنرل سیف فیض کی سربراہی میں اور ان کی سپرویژن میں شروع ہوا۔ اور یہ لازم اور ملزوم جو ہے عمران خان اور جنرل فیض جو ہے، جو اب جنرل نہیں رہے، ان سے یہ ٹائٹل بھی چھین لیا گیا ہے، وہ اس پروجیکٹ کے انچارج ہو گئے۔ عمران خان کا پروجیکٹ تھا جو تھا، اور 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میاں نواز شریف قید کر دیے گئے، ایک میسو دھاندلی کے ذریعے جنرل فیض کی نگرانی میں عمران خان کو برسر اقتدار لایا گیا، اور جنرل فیض جو ہے وہ اس حکومت کا سب سے زیادہ اہم جز جو ہے وہ بن گئے۔ اور اس کے بعد جو 4 سال میں عمران خان نے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو تباہی پھیری، اس میں جنرل فیض اور عمران خان ایک دوسرے کے پارٹنر رہے، اور پاکستان کو جس تباہی کے دہانے کے اوپر 4 سال میں لے جایا گیا، یہ دونوں اس کے
ذمہ دار ہیں. ان دونوں نے سازش کر کے ملک کو جو ہے تباہ اور برباد کیا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ عمران خان نے ڈیلیور کیا یا نہیں ڈیلیور کیا. عوام جانتی ہے کہ انہوں نے کتنا ڈیلیور کیا، اپنے کتنے وعدے پورے کیے. تمام مخالفین کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، اور سارا جو ہے فیض کے ذریعے، جنرل فیض کے ذریعے جو ہے یہ کیا جاتا رہا. دھمکیاں بھی ان کے ذریعے آتی تھیں، قید بھی ان کے ذریعے سیاسی مخالفین ہوتے تھے. عمران خان کو 4 سال جو ہے جو تقویت بخشی گئی، وہ وصیت ISI پہلے DGC کی حیثیت سے اور اس کے بعد DGI کی حیثیت سے جنرل فیض جو ہے یہ ملک کے ساتھ ایک نہایت ہی بھیانک کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے، جس کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو تھا جنرل فیض خود بھی تھا، اور اس کا بینیفیشری جو تھا عمران خان تھا. اب دیکھیں ایک چارج جو ہے جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ ٹاپ سٹی کا جو ہے وہ ہے، جس میں گاڑیاں تک جو ہے اس بندے کو گاڑیوں کو کلیکٹ کرتا تھا، اس کی گاڑیاں بھی لے لی گئیں، اس کے پروجیکٹ پہ بھی قبضہ کر لیا گیا، اس کو اغوا کیا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عام پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا شرمناک باب ہے. اور اس میں فائنل جو پلان کب بنا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. عمران خان کو برسر اقتدار لانا، میاں نواز شریف کو مقدمات میں الجھانا، قید کرنا، جلاوطن کرنا، اس کے سارے خاندان کو قید کرنا، اس کے ورکروں کو قید کرنا، اس کی پارٹی کے لیڈران جو تھے، قیادت جو تھی اس کو قید کرنا. اس سب کے پیچھے ایک ہی دماغ کام کر رہا تھا، وہ جنرل فیض کا، اور اس کا بینیفیشری جو تھا، مفادات کا جو تحفظ ہو رہا تھا وہ عمران خان کے مفادات تھے. جنرل فیض کو عمران خان کے روپ میں خود ذاتی طور پہ حکمرانی کرنے کا موقع ملا 4 سال، اور اس حکمرانی میں انہوں نے جو کچھ کیا، میں اپنی ذاتی بات نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس ذاتی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں بتا سکتا ہوں کہ جنرل فیض نے اور باقی لوگوں نے مل کے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. پارلیمنٹ کو جو ہے ISI کا اس وقت جنرل فیض کی سربراہی میں ایک ذیلی ادارہ بنا دیا گیا. لیجسلیشن وہاں سے ہوتی تھی. ہر وقت جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی پچھلی لان کے اندر جو ہے پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا کھلواڑ کرنا ہے، پاکستان کی تباہی کس طرح کرنی ہے، اس کے منصوبے بنتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ اس کے اوپر سٹینڈ لیا گیا، اس کے اوپر سٹینڈ لیا گیا. ISI چیف کا جو ہے وہ تبادلہ جب اس کا وقت آیا، کہ وہ بھی آپ لوگوں کو، آپ میڈیا جو ہے مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ اس وقت کیا ہوا. اور اس کے بعد جو ہے یہ جنرل فیض کا پروجیکٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہونا شروع ہوا. اور جن بیساکھیوں کے اوپر عمران خان کھڑا تھا، جو میسر جنرل فیض نے اس کو کی ہوئی تھیں، وہ بیساکھیاں آہستہ آہستہ اس کے سہاروں سے کھسکنی شروع ہو گئی. ہاتھ پاؤں بڑا مارا ہے. اس کے بعد کور کمانڈر کی حیثیت سے اس نے پھر جو ہے سہارے میسر کرنے کی کوشش کی، اور عمران خان کے لیے پھر 9 مئی برپا کیا گیا. اس کے پیچھے بھی فیض کا دماغ تھا، پلاننگ اس کی تھی. ادارے کے اندر سے جو لوگ جنہوں نے اس ساری ٹریجڈی کو پلان کرنے میں مدد کی، وہ ادارے کے اندر بھی لوگ تھے، لیکن ساری مین پاور PTI کے ورکرز کی جو ہے، چاہے وہ میاں والی میں تھی، چاہے لاہور میں تھی، یا چکدرا میں تھی، یا پشاور میں تھی،
یا GHQ کے سامنے تھی، ساری مین پاور جو تھی، یہ ایک تباہی کا منصوبہ جو ہے پاکستان کی افواج کی، پاکستان کے طول و عرض میں، خصوصاً پنجاب اور KP میں جو تباہی مچائی گئی، یہ پھر ایک جوائنٹ وینچر تھا جنرل فیض کا. میں بار بار جنرل کہہ رہا ہوں کیونکہ حالی 4 دن ہی ہوئے نا انہوں جرنیلی تو فارغ ہوئے ہیں. تو یہ عمران خان کو آج بھی جو سازشی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے بیج جو ہے وہ فیض نے بوئے ہوئے ہیں. ان دونوں شخصیات کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. 9 مئی ایک ایسا حادثہ ہے، ہماری افواج اور ان کے ہیروز کے ساتھ جو توہین آمیز سلوک کیا گیا ان کے یادگاروں کے ساتھ. آپ دیکھیں اسی فوج نے، اسی ایئر فورس نے، اسی آرمی نے بنیان المرصوص میں پھر کیا کیا، قوم کا سر اونچا کیا گیا. 78 سالہ تاریخ میں جتنا فخر جو ہے ہمیں اس جنگ میں ملا، عاصم منیر کی قیادت کے اندر ہماری ایئر فورس نے، ہماری نیوی نے، ہمارے ایئر فورس نے جو تاریخ رقم کی دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ امیجن کریں کہ وہ منصوبہ فیض اور عمران کا منصوبہ کامیاب ہوتا تو آج آپ کہاں پہ کھڑے ہوتے. ایک موقع آیا جب ابھینندن پکڑا گیا. میں گواہ ہوں، اس میٹنگ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا. وہ ایاز صادق نے صحیح کرا کہ کانپیں ٹانگ رہی تھیں، وہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں. یہ انہوں نے سرگی نہیں ہون دی تھی، بندہ واپس کر دیتا ہے کہ کدھر ساتھ اسمائشی نہ پہ جائیے. فیض تے عمران نے پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے. اس سال کے اندر مئی کے اندر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، جس تاریخ پہ ہمیں فخر ہے. پاکستان کا سر اونچا ہوا واشنگٹن سے لے کے ہر دارالخلافے میں، یورپ میں، ہمارے بھائی عرب دنیا میں، مسلمان دنیا میں، چین میں، ہر جگہ جو ہے پاکستان کا جو یہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا اور پاک فوج کی اعانت کی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنایا، اللہ تعالیٰ نے جو احسان کیا ہماری قوم کے اوپر. خدا نخواستہ اگر فیض اور عمران کا جو ہے وہ گٹھ جوڑ قائم رہتا تو پتہ نہیں پاکستان کا کیا حشر ہوتا. ہو سکتا ہے کسی جنگ کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اندر سے یہ پاکستان کو برباد کر دیتے. اور یہ میں آپ کو بالکل یقین دلاتا ہوں، یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا. جو لوگ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے عہدوں کے لیے ملک کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، وہ پاکستانی نہیں ہیں. چاہے انہوں نے وردی پہنی ہو فیض کی طرح، یا واسکٹ اور چپلی پہنی ہو پشوری جو ہے عمران خان کی طرح. یہ لوگ کل بھی پاکستان کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی ہے، اور خدا نخواستہ ان کا احتساب جو ہے ان کو انجام تک نہ پہنچایا گیا تو یہ پاکستان کے جو ہے حق میں جو ہے وہ خیر کے لیے ثابت نہیں ہوں گے. میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ اگر آپ ذہین لوگ ہیں، آپ کی حالات کے اوپر بڑی کلوز جو ہے آپ کا ایک مشاہدہ رہتا ہے. آپ جو ہے 2013-14 سے شروع ہوں، اس کے بعد جو ہے میاں نواز شریف کو جب نشانہ بنایا گیا، اور نشانہ دیکھیں اس کے پاس، فیض کے پاس اب یہ کورٹ آف اپیلز جو ہے پاک آرمی کا، اس کے پاس اپیل کر سکتا ہے. اس کے بعد آرمی چیف کے پاس جو ہے اپیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. میاں نواز شریف کو اس قسم کی کوئی فیسلٹی میسر نہ کی گئی. سپریم کورٹ نے ایک ٹرائل کیا، سپریم کورٹ کے اوپر ایک جج اعجاز الحسن صاحب لگائے گئے. اس کے بعد نیب میں دیا گیا، نیب میں 10 سال کی قید جو ہے سنا دی گئی.
مانیٹرنگ جج جو ہے ثاقب نثار نے جو ہے اعجاز اللہ حسن کو لگایا گیا کہ یہ انشور کرو، یقینی بناؤ کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اس کو سزا ملے۔ میاں نواز شریف 3 دفعہ اس ملک کا حکمران بنا، اس نے تمام اپنی حکمرانی کے ادوار کے اندر جو ہے پاکستان کو سنوارا۔ آپ تینوں ادوار کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کو سنوارا اس نے۔ آج اس کا بھائی اور اس کی بیٹی جو ہے پنجاب اور مرکز کی حکومت ان کے پاس ہے، وہ پاکستان کو سنوار رہے ہیں، بڑے برے حالات میں سے نکال کے شہباز شریف لے کے آیا ہے۔ اور جس طرح پاک فوج کی قیادت نے ان برے حالات میں سویلین حکومت کی مدد کی ہے، جس طرح میں بار بار کہتا ہوں، ایک ہائیبرڈ نظام کے تحت جو ہے پاکستان کو ریوائیو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں ہندوستان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو عناصر ہیں، فیض اور عمران کے جو اس ٹائپ کے لوگ جو ہیں، یا جو جراثیم جو انہوں نے پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کا کلہ کما ہو جائے، اور ہمارے یہ مغربی سرحد کے اوپر، میں پھر آپ کو کہوں گا، مغربی سرحد کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہندوستان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اور آج بھی عمران خان کی ایک جگہ حکومت ہے، وہ بار بار کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو، ان کے ہاتھوں سے لہو ٹپک رہا ہے ہمارے جوانوں کا، ہمارے پاکستان آرمی کے افسروں کا، پاکستانی آرمی کے فوجیوں کا، سویلینز کا، ایف سی کے جوانوں کا خون ٹپک رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں ان سے مذاکرات کرو۔ یہ سارے ان کو بتا دیتے ہیں، یہ سارے جتنی لیڈرشپ ہے جو ہے پی ٹی آئی کی بتا دیتی ہے ان کو، طالبان کو۔ یہ سارے، اور یہ اس وقت جس وقت کور کمانڈر تھا فیض وہاں پہ، پھر اس کو تقویت پہنچانے کے لیے، عمران کو تقویت پہنچانے کے لیے اس نے ادھر بھی بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ کیا۔ وہاں سے 3-4 ہزار جو ہے طالبان واپس لائے گئے، یہاں پہ بسائے گئے، لوگوں کے گھروں میں ہیں وہ، جہاں پہ سازشیں تیار ہوتی ہیں، جہاں پہ ہمارے جوانوں کو جو ہے ان کو مارنے کا، ان کو شہید کرنے کا منصوبے تیار ہوتے ہیں۔ یہ قوم کو، آپ لوگ میڈیا کے لوگ، آپ کا انفلوئنس ہے، آپ واضح کریں کہ کس قیامت سے ہم گزر کے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ اگر ان کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا جو فیض نے بنایا ہوا تھا، اور جس کے یہ دونوں بینیفیشری تھے، عمران اور یہ، اگر کامیاب ہو جاتا تو پاکستان جو ہے، وہ پاکستان کا وجود جو ہے، اللہ نہ کرے اس طرح نہ رہتا جو آج ہے۔ ہم دنیا میں سر اٹھا کے چل رہے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اچھے لیڈر دیتا ہے، قیادت دیتا ہے، فوج کی، سول کی قیادت دیتا ہے، تو اس کے ساتھ پھر اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ 63 دفعہ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ 8000 جگہ اسی کہیے نہ کہیے رولا پہ گیا تھا۔ کوئی اس چیز کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ ان کا ایک جہاز ہماری ایئر فورس نے ڈاؤن کیا تھا، انہوں نے پائلٹ جڑا ہے انہوں جنج بنا کے نہ لے گئے کسی۔ تو میرے بھائیوں، کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو جنرل فیض صاحب جب دور اقتدار میں تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی مشاورت کے بغیر سب کچھ ہوتا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ آخر جنرل باجوہ کو بھی تو سمجھ آ رہی ہوگی نا یہ کیا ہو رہا ہے۔ جی، پہلی دفعہ پاکستان کی فیصلہ تحریک میں اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے نا یہ انصاف کا شروع ہوا ہے، آیا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ میں اس پہ نہیں کروں گا اسپیکولیٹ، یہ معاملہ جو ہے حکومت طے کرے گی، میں کوئی پیشن گوئی نہیں کروں گا۔ لیکن میں ایک بار جو آپ نے بات کی ہے، میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو تطہیر کا یا احتساب کا عمل جو ہے، جو فوج میں ہوا ہے کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو
15 महीने के ट्रायल के बाद अभी उनके ऊपर और चार्जेस भी हैं। 9 मई का भी मुकदमा चल रहा है, सब मुकदमे चलेंगे उनके ऊपर जो है। ये तत्हीर का अमल जो है ना, ये हमारे सफ़ों में भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी सियासत में लोग छुप के बैठे हुए हैं ऐसे, जो कल पुर्जे थे इस सारी साजिश के, और ये उनका भी एहतसाब होना चाहिए। जिस तरह एहतसाब जो है वो इसका हुआ है फैज़ का, और जिस तरह इमरान का एहतसाब हुआ है, ये सारे के सारे जो है बाकी जो कल पुर्जे जो है जिन्होंने बस, और सब वो कहते हैं हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, सब ठिकानों की खबर है, सबका एहतसाब होगा। आज भी मुल्क में जो वो लोग जो हैं वो गंदनाते फिर रहे हैं, किसी न किसी चोर दरवाजे के ज़रिए वो कहीं ना कहीं गायब हुए हैं। कोई माफ़ी तलाफ़ी किसी ने करा ली है, किसी ने कुछ करा ली है। आप देखें किस तरह नैब को इस्तेमाल किया। नैब को वो उसको कहता था, ISI नैब, फैज़ नैब को कहता था, और नैब हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती थी। मुझे बुला के कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दो, नहीं तो कैद हो जाओगे। गुजरांवाले के जलसे के बाद मैं 10 दिन के बाद कैद हो गया। मैंने कहा मैंने नवाज शरीफ, मेरी शनाख्त नवाज शरीफ है, मेरी सियासत की शनाख्त जो है नवाज शरीफ है, मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं ये अल्फाज इस्तेमाल किए। राना तनवीर गवाह है। इन लोगों को मैं इन सारे मंसूबे का, इस सारे का हम कई लोग जो हैं ऐनी गवाह हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या इन्होंने खेल खेला, क्या खलवाड़ किया, और पता नहीं कितने साल जो है हम इन गिरा जो गंडा जड़ियाँ बजी दियाँ ने खोल दे रहा थे, जी फैज़ से इमरान बन के गए ने। पाकिस्तानी अवाम को एहसास हो रहा है, लेकिन आप देखें ना सिर्फ ये है कि हमारी अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, ना सिर्फ उनसे जान छुड़ाई है, बल्कि साथ फतह दी है, मेहरबानी की है। और ये क़यादत जो है, अच्छी क़यादत मिलना जो है, ये भी अल्लाह ताला की मेहरबानियों में शामिल होती है, और फिर साल वो नवाजता है। भाई साहब, मेरा सवाल है, जनरल फैज़ का जो मामला जो चल रहा है, इस हवाले से PTI जो है वो इस बात से इनकारी है कि जनरल फैज़ जो काम करते रहे हमें उनसे लाइल में, इस पर आप क्या कहेंगे? भोले एडी भी भोली नहीं सी तो तुसी भी नहीं एडी भोले तुम मन के मुझे नहीं पता किसको सरबराह बनाना चाहते थे। प्रोजेक्ट तो अव्वल और आखिर इमरान खान था। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ। साहब, इस वक्त जो मुल्की हालात हैं और जो पाकिस्तान जो सदों पर लड़ रहे हैं, अंदरूनी भी और बैरूनी भी, तो आप क्या समझते हैं जो इस वक्त दरअंदाजी हो रही है अफगानिस्तान से, जो प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका किया है कि अभी तक खतरात जो है वो मंडला रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे भी तरीके इंसाफ का कहीं ना कहीं हाथ है? तो आलमी सतह पर इस वक्त पाकिस्तान क्या कर रहा है, कैसे? देखें, तरीके इंसाफ अगर तावन करे और बार बार जो है उनसे गुफ्तो शनीद या उनसे नरमी की बात ना करे तालिबान के साथ, और सरहद में जो सबसे बड़ा टारगेट है, जो नुकसान सबसे ज़्यादा सरहद के अवाम जो है, KP के अवाम जो हैं वो उठा रहे हैं। अगर वहाँ की हुकूमत जो है वो तावन करे, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ तावन करे, वफाक के साथ तावन करे, और शाने से शाना जोड़ के जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़े, उनको बता ना दे, तो मेरा ख़्याल है कि हम जो है चंद दिनों के अंदर इसका कला कमा कर सकते हैं। अगर आज वहाँ पे खून रेज़ी होती है तो मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि उनके इनएक्शन की वजह से, उनके कार्रवाई ना करने की वजह से, वफाक के साथ तावन ना करने की वजह से वहाँ पे दहशतगर्दी जो है वो बढ़ी है। तालिबान को जो है उनके हौसले बड़े हैं, उनको सब पता है, बता देने जाते हैं ना, इनको पता है कहाँ पे बैठे हुए हैं जहाँ पे बता देते हैं।
اچھا قائد صاحب پرویز مشرف کو بھی بڑی سخت سزائیں سنائی گئی تھی, اس کے بعد اس کو محفوظ راستہ دے دیا گیا تھا, کیا جنرل فیض کو بھی ان سزاؤں کے بعد کس طرح کا راستہ دیکھیں میں یہ دو چیزیں ذرا, اگر آپ نے تاریخ جو ہے آپ کو یاد ہے, یہ بچے تو نہیں سو جس میں جو ایسی جگہ وہ ایکچولی ڈائریکٹ کلیش تھا فوج کی انسٹیٹیوشن کا اور سویلین حکومت کا. میں بڑی فرینکلی بتا رہا ہوں, یہاں پہ جنرل فیض کا ٹرائل جو ہے فوج نے خود کیا ہے. ایسے کوئی سول جج کی عدالت نہیں ہوا ہے. بڑا یہ نا جواب. نہیں میں یہ اقدام جو ہے سوچ سمجھ کے لیے جاتے ہیں. ان کے کیا مثمرات ہوتے ہیں, کیا نتائج ہوتے ہیں, ہم اس وقت وہاں پہ جو حالات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا, جو ممالک ہیں ہمارے دوست جو ہے, جو سرحدیں ہیں جن کی ملتی ہیں افغانستان کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. ہم اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ جو ہے, قطر ہے, سعودی عربیہ ہے, ترکی ہے, ایران, ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. کل بھی شہباز شریف صاحب نے جو ہے اشک آباد میں یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کی جو ہے جو ایفرٹس جو ہیں, جو ان کی ایک کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو, اور افغانستان جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ سمجھے کہ اس امن میں ان کا سب سے زیادہ فائدہ ان کا ہے. پاکستان اور باقی ممالک کا فائدہ جو ہے بعد میں ہوگا, سب سے زیادہ فائدہ جو ہے نا وہ افغانستان کا ہے. امن جو اگر وہاں پہ قائم ہو, ساری دنیا مل کے جو ہے ان کی تعمیر نو میں مدد کرے گی. لیکن ان کو جو ہے وہ بھول ہی نہیں رہا کہ وہ ایک آج بھی وہ حالت جنگ میں ہے. ان کے پاس حکمرانی کس طرح کی, جس طرح کی بھی ہے اس وقت ہے, ان کو خیال کرنا چاہیے. اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ بھارت کا اس وقت کابل میں انفلوئنس جس قسم کا بھارت کا ہو گیا ہوا ہے. دہشت گردی کے پیچھے افغانستان بھی ہے اور اس دہشت گردی کے پیچھے بھارت بھی ہے. بھارت اور افغانستان مل کے اس دہشت گردی کے پیچھے ہے. تھینک یو, بہت شکریہ. وزیر دفاع